वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज मरी का दौरा करेंगे। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी सड़कों के मंसूबों के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। IMF के साथ मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। चीन $2.3 बिलियन देने पर तैयार है। उम्मीद है कल तक रकम मिल जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी है। डॉलर की कीमत भी नीचे आ रही है। तारीखी बजट पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 8 करोड़ अफराद को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब और मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान हुकूमत ने 80% ज्यादा कर्ज लिया। हुकूमत चलाने से दुगना खर्च पेट्रोल डीजल की सब्सिडी पर किया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना मुश्किल फैसला था। कीमतें बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। महंगाई का अंदाजा है 2 से 3 माह में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। मुल्क की मईशत बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कायम। ग्रुप का मकसद डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का तदारुक, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर काम करना है। ग्रुप का इफ्तिताही इजलास आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में होगा। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की वालिदा की नवाबशाह में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शिरकत। साबिक़ सदर की वालिदा अदालत के बायस कराची में इंतकाल कर गई थीं। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ला, जाँ बहक अफराद की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। 1500 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुतासिरीन ज़लज़ला के लिए इमदादी सामान के 8 ट्रक अफगानिस्तान रवाना। झूठे मुकदमे में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का इजहार तशवीश। अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को खत। भारत की जानिब से यासीन मलिक को सुनाई गई सजा के नाम निहाद कानूनी अमल में मुदाखलत की दरख्वास्त। कर्जों के बोझ तले दबी मुल्की मईशत, खुराक, ईंधन और बिजली की कमी के बायस तबाह हो गई। सेलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर $70 करोड़ का कर्ज वाजिबुल अदा है। दुनिया का कोई भी मुल्क या तंजीम हमें नकद या उधार ईंधन देने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म श्रीलंका रनिल विक्रमासिंघे। आलमी मुआशी बहरान से मुश्तरका तौर पर निमटना होगा। यूक्रेन का मसला पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। मुआशी पाबंदियां 2 धारी तलवार हैं। मुआशी बहरान, सिक्योरिटी और दीगर चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है। चीनी सदर शी जिनपिंग का बीजिंग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109.6। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $104 फी बैरल हो गई। कीमतों में कमी की वजह अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से ईंधन पर आयद टैक्स में 3 माह के लिए इस्तिस्ना है। बरतानिया में महंगाई में 9.1% इजाफा, 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ग्रुप 7 ममालिक में बरतानिया की अफरात ज़र सबसे ज्यादा। माशी सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंतबाह। पाउंड स्टर्लिंग की रवा साल अमरीकी डॉलर के मुकाबले में बदतरीन कारकर्दगी रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पब्लिक सर्विस डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अच्छी तर्ज हुक्मरानी और तरक्की के अमल में अवामी खिदमत की ज़रूरत और अहमियत को उजागर करना है। लोगों के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए शराकत दारी में काम करने के इनके अज़्म को याद रखें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस। एक साल बाद टेनिस कोर्ट में वापसी करने वाली अमरीकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स की कामयाबियों का सिलसिला जारी। ईस्टबोर्न विमेन डबल्स सेमीफाइनल्स में पहुंच गए।
سابق عالمی نمبر 1 سرینا اور ان کی ٹینس کی جوڑیدار اونس جبیور نے کوارٹر فائنلز میں جاپان کی شو کیایاما اور تائیوان کی چن ہاؤ چن کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی. ٹینس لیجنڈز رافیل نڈال اور نوواک جوکووچ کا ومبلڈن تیاریوں کا آغاز. دونوں کھلاڑیوں کے لندن میں نمائشی میچز. وائٹ گرینڈ سلیم ریکارڈ ہولڈر نڈال نے سوئٹزرلینڈ کے سٹان وورینکا کو ہرا دیا. جوکووچ نے کینیڈا کے فیلکس اولیے الیاسم کو مات دی. بداپیسٹ ہنگری میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ. رومانیہ کے تیراک ڈیوڈ پوپوویکی کا 100 اور 200 میٹر فری اسٹائل میں لینڈ مارک. دونوں مقابلوں میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا. 17 سالہ پوپوویکی 1973 میں امریکہ کے جم مونٹگومری کے بعد ایک ہی ایونٹ میں دونوں میڈل جیتنے والے پہلے تیراک ہیں. اور اونٹوں کا عالمی دن. فیصل آباد میں اونٹوں کے درمیان خوبصورتی اور وزن کا مقابلہ. وزن میں گجرانوالہ کے اونٹوں کی 1417 کلو گرام وزن کے ساتھ پہلی اور 1361 کلو گرام کے ساتھ دوسری پوزیشن. مقابلہ حسن میں فیصل آباد کا اونٹ پہلے نمبر پر رہا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ کمل. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبر نامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج مری کا دورہ کریں گے. چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی سڑکوں کے منصوبوں کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں تاریخی بجٹ پیش کیا. بجٹ میں کسی بھی قسم کا اضافی ٹیکس نہیں بڑھایا. ہم نے غریب افراد پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ہمراہ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ شوگر ملز پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں. امیر لوگوں پر ٹیکس مزید بڑھایا جائے گا. گزشتہ حکومت نے جتنے بھی ٹیکس لگائے اس سے غریب متاثر ہوا. انہوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی ہے. ڈالر کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے. وزیر خزانہ نے بتایا کہ چین $2.3 بلین دینے پر تیار ہے. امید ہے کل تک رقم مل جائے گی. IMF کے ساتھ معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے. خوشائند بات یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے جب ہم نے اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ سپر ٹیکس لگائے ہیں کچھ انڈسٹری کے اوپر زیادہ، جس کی تفصیل میں کل دوں گا اس کے اوپر. اور ان جو زیادہ ٹیکس لگائی ہیں انڈسٹریاں، اس کے اندر سب سے پہلے میں نے شوگر کے اوپر ٹیکس لگایا. جو وزیر اعظم کے بیٹوں کی بھی کمپنی ہے اس کے اوپر بھی میں نے ٹیکس لگایا. ہم نے کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا جو ہم نے اور لوگوں کے اوپر لگایا تو اپنے اوپر نہیں لگایا. وزیر اعظم کے بھی ٹیکس بڑھ جائے گا اور میری کمپنی کا بھی کم از کم 20-25 کروڑ روپے سے ٹیکس بڑھ جائے گا. پاکستان کی تاریخ کے 4 بڑے خسارے عمران خان نے کیے ہیں. بجٹ کے خسارے یعنی کہ جو خرچے تھے اور جو ٹیکس تھا اس کے توازن میں جو فرق تھا وہ عمران خان سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. اور جب آپ نے 25,000 ارب روپے کا قرضے پہ آپ آئے تھے اور 45 پہ چھوڑ کے گئے، یعنی کہ 3.25 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے 80% قرض پاکستان کا بڑھا دیا، تو پھر آپ کیسی بات کر سکتے ہیں خود مختاری کی؟ جب ہر جگہ جا کے آپ لون لے رہے ہیں، ہر جگہ جا کے آپ جس کو کبھی پیکج بول دیتے ہیں کبھی ڈپازٹ بولتے ہیں، تو پھر کون سی خود مختاری ہے؟ اصل خود مختاری تو جب ہوگی جب بجٹ خسارے یہاں پہ ختم ہوں گے. اصل خود مختاری تو جب ہوگی جب آپ پیسے آپ کو لون نہیں لینے پڑیں گے. وزیر خزانہ نے کہا کہ 4.25 سال کے عرصے میں عمران خان نے 80% زیادہ قرض لیا. عمران خان کی حکومت پاکستان کو دیوالیہ کی نہج پر چھوڑ کر گئی. عمران خان 120 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کر گئے. عمران خان نے IMF سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی جس سے مسائل پیدا ہوئے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے کافی بجٹ کے میجرز پہ IMF سے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی ہے. کل انشاءاللہ تعالی میں بجٹ کی وائنڈنگ اپ اسپیچ کروں گا نیشنل اسمبلی کے اندر، اور اس کے بعد پھر ہم بجٹ کو کلوز کریں گے. یہ ایک بجٹ تاریخی بجٹ اس لیے بھی ہے کہ اس پہ ہم نے جو بھی ٹیکس لگائے ہیں اس کے اندر ہم نے نہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے ہیں
نہ ہم نے چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، نہ کنسمپشن کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، جس کے اوپر عموماً حکومتوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ چین کے بینکوں کے کنسورشیم نے پاکستان کو 2 ارب 30 کروڑ ڈالر دینے کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے چین کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ رقم آئندہ چند دن میں موصول ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے چینی بینکس کے کنسورشیم سے فنڈز کی فراہمی کے معاہدے پر چین کے صدر سے اظہار تشکر کیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں چینی ہم منصب اور چین کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ ساتھ دینے والے دوستوں کے شکر گزار ہیں۔ ڈس انفارمیشن مہم کے تدارک، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کے دوست ممالک پر مشتمل گروپ آف فرینڈز قائم کر دیا گیا۔ گروپ کا افتتاحی اجلاس آج شام اقوام متحدہ نیو یارک میں ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اجلاس سے ورچوئل خطاب کریں گے۔ اجلاس سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل، اہم عالمی شخصیات سمیت اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم بھی خطاب کریں گے۔ گروپ کی تشکیل کا مقصد ڈس انفارمیشن مہم کا تدارک، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کے لیے عالمی سطح پر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ افغان حکومت کی سہولت کاری سے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ آئینی دائرہ کار میں بات چیت کا عمل جاری ہے، تاہم حتمی فیصلہ آئین پاکستان کی روشنی میں پارلیمنٹ کی منظوری اور مستقبل کے لیے فراہم کردہ رہنمائی اور اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ریاض برکی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں قومی و پارلیمانی و سیاسی قیادت، ارکان قومی اسمبلی و سینٹ اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ قومی سلامتی کے ذمہ داروں کی جانب سے ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو ملک کی داخلی اور خارجہ سطح پر لاحق خطرات اور ان کے تدارک کے لیے قومی سلامتی کے ذمہ داروں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء کو کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو اس تمام پس منظر سے باخبر کیا گیا جس میں بات چیت کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس دوران ہونے والے ادوار پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ افغانستان کی حکومت کی سہولت کاری سے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے، جس میں حکومتی قیادت میں سول اور فوجی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی نمائندگی کرتے ہوئے آئین پاکستان کے دائرے میں بات چیت کر رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ آئین پاکستان کی روشنی میں پارلیمنٹ کی منظوری، مستقبل کے لیے فراہم کردہ رہنمائی اور اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ سیاسی قیادت نے معاملات سے نمٹنے کی حکمت عملی اور اس میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس کو پاک افغان سرحد پر انتظامی امور کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے نہایت ذمہ دارانہ اور مثبت کردار ادا کیا ہے اور یہ تعمیری کردار جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس میں اس امید کا اظہار کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اجلاس میں قرار دیا گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں اور قربانیوں کو دنیا نے تسلیم کیا۔ پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کی بے مثال قربانیوں کی بدولت ملک بھر میں ریاستی عملداری، امن کی بحالی اور معمول کی زندگی کی واپسی کو یقینی بنایا گیا۔ آج پاکستان کے کسی حصے میں بھی منظم دہشت گردی کا کوئی ڈھانچہ باقی نہیں رہا۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ اجلاس کے حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کو ان کیمرہ اجلاس میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ عمران خان سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے آئے روز نئے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو ٹرن ماہر سے پوچھا جائے کہ امریکی سازش کا بیانیہ کہاں گیا۔ جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ جی وہ خرم دستگیر صاحب کا بیان آ گیا ہے، تو اس بیان سے تو اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مجھے اس لیے ہٹانا چاہتے تھے کہ اگر یہ مجھے نہ ہٹاتے تو میں ان کو جو ہے وہ ان کو جیلوں میں بھیج دیتا، یا میں ان کو جو ہے وہ ان کے کیسز میں جو ہے وہ سزائیں ہو جاتی۔ تو انہوں نے مجھے مہنگائی کی وجہ سے تو نہیں ہٹایا، انہوں نے تو مجھے اس وجہ سے ہٹایا ہے۔ تو اس بے شرم سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ تمہارا وہ کدھر گیا، وہ جو ہے وہ امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ کدھر گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نیب اصلاحات پر عمران خان غلط بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جو یہ بیانیہ بنانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں، تو میں اس کے اوپر واضح کر دوں کہ آپ جو نیب کا اس وقت ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے، 85% اس میں وہ امینڈمنٹس ہیں جو امینڈمنٹس
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے دور میں 3 آرڈیننسز میں جو ہے وہ نافذ کیے تھے، اور ان میں کاروباری جو طبقہ ہے اس کے اعتراضات تھے، بیوروکریٹس کے اعتراضات تھے، ان کی باقاعدہ ایسوسیشنز نے ریکمنڈیشن دی تھی، بزنس مین کی جو ایسوسیشنز ہیں، جو چیمبر آف کامرس ہیں، ان کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن تھی. ان ریکمنڈیشنز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کیری کیا ہے. ایک سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ نئے چیئرمین نیب کے بارے میں فیصلہ آئندہ 1-2 روز میں کر لیا جائے گا. ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کو سندھ اور پنجاب میں تیل اور گیس کی دریافت کے حوالے سے 2 بڑی کامیابیاں ملی ہیں. ٹنول عیار میں میلینم کنویں سے یومیہ 1400 بیرل تیل جبکہ 52 ملین مکعب فٹ گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں. پنجاب میں کلیریشم کنویں سے 1.24 ملین کیوبک فٹ یومیہ گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے. ترجمان OGDCL کے مطابق نئی دریافت سے توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے الیکشن ترمیمی بل اور قومی احتساب ترمیمی بل قانون بن گئے ہیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. دونوں بل آئین کے آرٹیکل 75 کی شق 2 کے تحت منظور ہوئے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اٹلی کے مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تربیت اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اٹلی کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دفاعی شعبے میں کثیر و جہتی تعاون دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور خطے کے امن و استحکام کے لیے کردار کو سراہا. نواب شاہ میں سابق صدر آصف علی زرداری کی والدہ کی تدفین آبائی قبرستان بالو جاقبہ میں ادا کر دی گئی. مرحومہ کی نماز جنازہ زرداری ہاؤس میں ادا کی گئی جس میں سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شرکت کی. اس کے علاوہ MQM پاکستان کے وفد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور رؤف صدیقی سمیت دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی. سابق صدر کی والدہ علالت کے باعث کراچی میں انتقال کر گئی تھیں. بات کریں گے کورونا صورتحال کی. ملک میں کورونا صورتحال اور اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی صدارت میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک کی 85% اہل آبادی کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے. وزیر صحت نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر مکمل تعاون جاری رکھے گی. انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ نظام کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے. وائرس کی روک تھام کے لیے مشترکہ طور پر عملی اقدامات کو یقینی بنانا ہوگا. وزیر صحت نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈیوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ان کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی F9 پارک اسلام آباد میں قائم ویکسینیشن سینٹر گئے اور کورونا سے بچاؤ کی بوسٹر ڈوز لگوائی. صدر مملکت نے عوام کو بر وقت بوسٹر ڈوز لگوانے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے خلاف جنگ ابھی جاری ہے اور پوری قوم کو مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. اور ملک میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 2% سے تجاوز کر گئی ہے. قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کورونا کیسز کی شرح 2.14% ریکارڈ کی گئی. ملک بھر میں 12,513 ٹیسٹ کیے گئے جن میں 268 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ وبا سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور 75 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. دارالحکومت اسلام آباد میں مثبت کیسز کی شرح 2.50% رہی اور 1,441 کیسز میں سے 36 مثبت رپورٹ ہوئے. پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے چین کے لاہور میں نئے تعینات ہونے والے قونصل جنرل جاؤ شیرین نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور CPEC پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر محمد بلیغ الرحمان نے یاؤ شیرین کو لاہور میں قونصل جنرل کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا. گورنر پنجاب نے کہا کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی لازوال ہے اور چائنا نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان چائنا اقتصادی راہداری صرف پاکستان نہیں بلکہ خطے اور پوری دنیا کے لیے گیم چینجر ہے. گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ CPEC سے پاکستان میں انفراسٹرکچر، ایگریکلچر، انرجی سیکٹر، انڈسٹری میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. حکومت CPEC کے تحت جاری منصوبوں کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. گورنر نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان عوامی سطح پر رابطے مزید مضبوط بنائیں گے. چینی کے قونصل جنرل نے کہا کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے. امید ہے حکومت CPEC کے تحت منصوبوں کو جلد مکمل کرے گی.
عوام کو ریلیف کی فراہمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کی کمی کا نوٹس لیتے ہوئے اس نیٹ ورک میں توسیع کے احکامات دیے ہیں۔ محمد زہیب کی رپورٹ۔ شہر قائد کے کئی مقامات پر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی برانچز کام کر رہی ہیں، جن پر لوگوں کی بنیادی ضروریات کی اشیاء سستے داموں میں فروخت کی جا رہی ہیں، جن میں آٹا، دال، چاول اور دیگر ضروری چیزیں شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے یوٹیلیٹی نیٹ ورک کی توسیع کی ہدایت کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے اس پر فوری کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے فوری طور پر جو ایکسپینشن پلان اپنا شروع کر دیا ہے، اور ابھی 2 ہفتے کے اندر ہی ہم ایک پلان بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر تقریباً 100 سے زائد اسٹور جو ہے مزید کھول دیے جائیں۔ ایٹ پریزنٹ جو ہے ہمارے پاس 87 اسٹورز ابھی ورکنگ میں ہیں اور 40 فرینچائز اسٹور ہیں، جو ہم نے بھی ایسٹیمیٹ لگایا تقریباً 90,000 سے 1 لاکھ عوام جو ہے روزانہ اس ٹارگیٹڈ سبسڈی سے مستفید ہو سکیں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں اضافے کا جامع منصوبہ 2 ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے اس اقدام سے عوام کی پریشانیوں میں نہ صرف کمی ہوگی بلکہ انہیں لمبی قطاروں اور مسافت سے نجات ملے گی۔ جو اسٹور علاقے میں ہیں وہ بہت کم ہیں، تعداد میں بہت کم ہیں، اور اگر زیادہ ہو جائیں گے تو عوام کا رش بھی اسٹوروں پہ کم ہو جائے گا، ڈیوائڈ ہو جائے گا رش۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے وزیر اعظم صاحب کا، کیونکہ یہ کراچی شہر بڑا ہے، اس کی آبادی بڑی ہے، اس میں جو ہے یہ جو اسٹور ابھی ہے نا یہ کافی کم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مزید اور یوٹیلیٹیز اسٹور اور مزید قائم ہوں تاکہ یہ لمبی لمبی قطاریں یہ ان سے جان چھٹ جائے۔ مہنگائی پر قابو پانے اور روزمرہ کی اشیاء کی خریداری میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا کردار قابل تحسین ہے۔ محمد زہیب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی کم آمدنی والے افراد کے لیے وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 300، گھی پر 250 روپے، چاول پر 45، دالوں پر 20 روپے اور چینی پر 15 روپے فی کلو تک ریلیف دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے مختار انجم۔ کم آمدنی والے افراد کو مہنگائی میں ریلیف دینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی طرف سے یوٹیلیٹی ریلیف پیکج کے تحت ملک بھر کی طرح بہاولپور ریجن کے یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا، گھی، چینی، چاول اور دالوں پر خصوصی سبسڈی کے ذریعے عام مارکیٹ سے کم قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ کے بتائے ہوئے 5 آئٹمز کے جو طریقہ کار ہیں اس کے اوپر ہم تمام کسٹمرز کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پہ بہت زیادہ ریلیف دیا جا رہا ہے عوام کی سہولت کے لیے۔ وزیر اعظم یوٹیلیٹی ریلیف پیکج کے تحت بہاولپور ریجن میں قائم 50 یوٹیلیٹی اسٹورز پر 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1100 روپے سے کم کر کے 800 روپے اور چینی 85 روپے سے کم کر کے 70 روپے میں دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ چاول 45 روپے رعایت کے ساتھ 155 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح گھی عام مارکیٹ میں 550 ہے جو یوٹیلیٹی اسٹور پر 300 روپے کا مل رہا ہے۔ ویسے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن یوٹیلیٹی اسٹور پہ چند چیزیں ہیں جو عوام کو سستے داموں مل رہی ہیں۔ جو انہوں نے ہمیں ریلیف دیا ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، ہمیں وہ ریلیف مل رہا ہے۔ ہم بہت مشکور ہیں وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے، جو کہ اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں اور ایک بڑا اچھا ریلیف دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف عوام کو کھانے پینے کی سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ملک بھر میں یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے کم آمدنی والے افراد کو براہ راست سبسڈی سے ریلیف دے رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی روزانہ کی بنیاد پر قتل عام مقبوضہ کشمیر میں سب اچھا ہے کہ فسائی مودی حکومت کے دعوے کی قلعی کھول رہا ہے۔ KMS کے مطابق حریت کانفرنس نے ایک بیان میں 3 دنوں میں 11 نوجوانوں کے قتل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا یہی وہ نارملسی ہے جس کی بات بھارتی حکومت کر رہی ہے۔ بیان میں سے ایک سنگین مذاق قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ بھارت بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہمیشہ مقبوضہ علاقے میں سب اچھا ہے کا راگ الاپ رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں قابض بھارتی فوجیوں کے مسلسل محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کے باعث طلباء کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے ایک سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری طلباء کی اوسط کارکردگی میں کمی آئی ہے۔ اسلام آباد قصبے میں بھارتی پیراملٹری کے ایک اہلکار نے اپنے کیمپ میں سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ واقعے کے بعد 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 545 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ وادی کو بیرونی دنیا سے ملانے والی واحد سری نگر جموں شاہراہ شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے مسلسل دوسرے دن بھی بند رہی، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
भारतीय रियासतों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सरहद पर वाक़ इलाके नुपाड़ा में नक्सल बागियों के हमले में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 3 एहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावरों ने सीआरपीएफ की 19 बटालियन के रोड ओपनिंग पार्टी पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 3 एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। आईजी पुलिस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि नक्सल बागियों ने हलाक होने वाले एहलकारों से 3 AK-47 राइफलें भी छीन ली हैं और मौके से फरार हो गए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में सुनाई गई उम्र कैद की सजा पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से फौरी मुदाखलत की अपील की है। वज़ीर आज़म के नाम अपने ख़त में पार्लियामेंट के अरकान इमरान हुसैन, खालिद महमूद, ताहिर अली और मोहम्मद यासीन ने लिखा है कि भारत की जानिब से यासीन मलिक को नाम निहाद कानूनी अमल के जरिए सजा सुनाई गई है, लिहाजा बरतानवी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो फौरी मुदाखलत करें। बरतानवी दारुल अवाम में वक्फा सवालात के दौरान बैरिस्टर इमरान हुसैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के हाथ ख़वातीन और बच्चों समेत बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए हैं। क्या वज़ीर ख़ारिजा ये सब जानते हुए भी समझती हैं कि मोदी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए? उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को गैर जमहूरी तौर पर ख़त्म किया और पूरे भारत में अक़लियतों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में इंसानी हुकूक के अलमबरदारों की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। Speaker, since the illegal revocation of Article 370 and 35A, it has become absolutely clear that the right-wing Modi government has become bolder than ever before in their persecution of Kashmiris and minority groups in India. Most worryingly, however, is the acceleration in which the use of arbitrary arrest and detention of political and human rights activists, including Yasin Malik and hundreds of others under the illegal Public Safety Act, which takes away any right to due process. Yet the government once more remains silent. So let me ask the Foreign Secretary directly, does she think it's right to continue negotiating a trade deal with the right-wing Modi government, even when it is at the expense of innocent blood of men, women and children? वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की खेप रवाना कर दी गई। NDMA की जानिब से भेजी गई खेप में रिहायशी खेमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से ज़लज़ले से मुतासर अफगान घरानों को मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान अफगान उबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 8 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला मुतासरा सूबे पख्तीका पहुँच गया है। इमदादी सामान में ख़ुराक और दीगर अशिया शामिल हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि ईरान से 2 और गुज़िश्ता शब कतर से भी 1 तैयारा इमदादी सामान के साथ काबुल पहुँचा है। अफगानिस्तान में ज़लज़ले के बाद इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1500 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जाती है। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले सूबे पख्तीका के महकमा इत्तलात और सकाफत के सरबराह मोहम्मद अमीन हुज़ैफ़ा का कहना है कि सिर्फ पख्तीका सूबे में ज़लज़ले के बायस 1000 अफराद हलाक हुए हैं, जहाँ लोग एक के बाद एक कब्र खोद रहे हैं। मोहम्मद अमीन हुज़ैफ़ा ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि अब भी कई अफराद मुख्तलिफ मकामात पर मलबे तले दबे हुए हैं। तालिबान हुकूमत ने आलमी इदारों से इमदाद की अपील की है और कहा कि वो मुतासरीन की मदद करें। तालिबान हुकूमत के सीनियर रहनुमा अनस हक्कानी ने एक ट्वीट में कहा कि हुकूमत अपनी तमाम सलाहियत के मुताबिक काम कर रही है, ताहम इन्हें उम्मीद है कि आलमी बरादरी और इमदादी तंजीमें मुश्किल की घड़ी में अफगान अवाम की मदद करेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका इस बात का जायज़ा ले रहा है कि मुतासरीन तक इमदाद कैसे पहुँचाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि ज़लज़ले से मुतासरा अफ़गानिस्तान अवाम की मदद के लिए आलमी तंजीमें मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी हैं और मुतासरा इलाकों में खुराक और अद्वियात, खेमे और दीगर ज़रूरी अशिया रवाना कर दी गई हैं। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, शहर कायद में आइंदा 24 घंटे में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 55% है। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद शहर की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदा नौरीन आसिफ से। नौरीन, आगाह कीजिएगा शहर कायद के मौसम के हवाले से।
जी, गुज़श्ता शाम कराची में बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया, लेकिन आज सुबह से ही मौसम थोड़ा गर्म है, हब्स भी है, धूप निकली हुई है। लेकिन ये मौसम जो है वो शाम तक इसमें बेहतरी आएगी। ये जो सिस्टम है बारिश बरसाने वाला, महकमे मौसमियात के मुताबिक वो सिस्टम अब जा चुका है, लेकिन शाम में जो समंदरी हवाएं हैं वो बहाल हो जाएंगी और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश के इम्कानात काफ़ी कम है क्योंकि सिस्टम जो है वो यहाँ से जा चुका है। और अब आइंदा जो मानसून की बारिशें हैं वो 30 जून को या जुलाई के पहले हफ्ते से उनका आगाज़ होने जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशें जो हैं वो खुशगवार बारिशें होंगी, यही उम्मीद की जा रही है। और गुज़श्ता शब जो बारिश हुई उसके बाद नकासी आपके जो इंतज़ामात थे वो काफ़ी अच्छे किए गए। जी बहुत शुक्रिया नूरीना आसिफ, शायर कायद से हमारे साथ मौजूद थी। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का, जहाँ पे हालिया बारिशों से मुतासर इलाकों में बहाली की सरगर्मियाँ जारी हैं। तफसील के लिए सरफराज शेख की रिपोर्ट। प्री मानसून बारिशों से दुक्की, कोहलू और हरनाई के मुलाका इलाकों में सैलाबी रेले में बह जाने वालों की तादाद 6 हो गई है, जिनमें 3 खवातीन, 2 मर्द और एक 10 साला बच्ची शामिल है। सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया की जानिब से हरनाई, दुक्की और कोहलू में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जिसके तहत इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीडीएमए बलूचिस्तान हमेशा की तरह मुतहरिक है अपने डिपार्टमेंट के साथ और अपने जो डीडीएमएज़ है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। अपनी जितनी फोर्सेस एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी हम राब्ते में हैं और जितनी भी हमारे कोई भी इस तरह का वाक़यात होता है तो हमारा जो प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसमें एक स्पेशल सेल भी कायम किया गया, वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में है। नसा और सोनारी पुल सैलाबी रेले में बहने से कोहलू का ज़मीनी रास्ता दीगर इलाकों से कट गया है, जबकि हरनाई में भी जिंदा पीर का इलाका आमद-ओ-रफ्त के लिए मुतासिर हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जोब, बारखान, मुसाखिल और हरनाई में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। ताहम कोयटा समेत बलूचिस्तान के दिगर हिस्से गर्द आलूद हवाओं की लपेट में रहेंगे। हालिया बारिशों से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा होगा, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि हुकूमत की जानिब से छोटे बड़े डैमों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। और नाज़रीन, हालिया बारिशों से आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस वादी नीलम के बालाई इलाकों में गैर मुतवक्के बर्फबारी के बायस इमलाक को नुकसान पहुंचा है। आदिल अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी भी होती रही, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के कुछ पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रखी, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में नुमायां कमी आई है। दरियाओं और नदी नालों में भी पानी की सतह में इजाफा हो गया है। बिलखसूस दरियाए नीलम और जहलम में सैलाबी कैफियत है और इंतजामिया ने अवामन नास को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत की है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बारिश से निज़ाम में जिंदगी मुतासर हुआ है और बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से अमलाक को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में 48 जो मकानात हैं वो डैमेज हुए हैं और 2 अफराद की हलाकत हुई है और एक ज़ख्मी हुआ है। नीलम वैली में इस साल जून के महीने में अनएक्सपेक्टेड बर्फबारी हुई है और वहाँ के लोग अपने माल मवेशी लेके ढोपों पे जाते हैं और इस दफ़ा शदीद बर्फबारी की वजह से खदशा है कि वहाँ पे सैकड़ों जानवर जो है ना वो मुतासर हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान भी है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। ज़िला रहीम यार खान में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। रहीम यार खान शहर और उसकी तहसीलों में बारिश से फसलें, सब्जियां और बाग सैराब हो गए। बारिश से कपास और गन्ने की बीमारियां खत्म होने से पैदावार में इजाफे का इम्कान है। अशफाक अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला रहीमगढ़ खान में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। रहीमगढ़ खान की तहसीलों में वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली बारिश से गर्मी की लहर का जोर टूटने के साथ फसलों, सब्जियों और बागात के लिए पानी की दस्तियाबी में बेहतरी आई है। जिला रहीमगढ़ खान बड़े खुश्क स्पेल के बाद ये अल्लाह ताला की रहमत हुई है, जैसे हमारी फसलात जो ख़ास तौर पर कमाद और कपास की फसल है इस पर अच्छे असरात मरतब हुए हैं। नहरी पानी की कमी और बारिश न होने से जिला रहीमगढ़ खान में कपास और गन्ने की फसल मुतासर हो रही थी। बारिश से
کہ کپاس اور گنے کی بہت سی بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، جس سے کپاس اور گنے کی فصل کی بہتر پیداوار ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ ہمارا ٹمپریچر تھا وہ پچھلے چند کچھ ویک سے جو ہے 48 49 پہ جا رہا تھا، یہ بارش ہونے سے ٹمپریچر کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ضلع لودھرا میں پری مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حالیہ بارشوں سے گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسمی بیماریاں دور ہوئیں، جبکہ مویشیوں اور فصلوں پر اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ ڈاہا۔ ضلع لودھرا میں پری مونسون بارش کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور اب تک 15 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ لودھرا شہر اور اس کی تینوں تحصیلوں میں وقفے سے جاری رہنے والی بارش سے گرمی کی لہر کا زور ٹوٹنے کے ساتھ انسانوں، مویشیوں اور فصلوں کے لیے پانی کی دستیابی میں اضافہ ہوا ہے۔ نہری پانی کی کمی اور بارش نہ ہونے سے ضلع لودھرا میں کپاس اور مکئی کی فصل متاثر ہو رہی تھی۔ بارش سے کپاس اور مکئی کی فصل پر اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس سے ان کی پیداوار بہتر ہونے کا امکان ہے۔ بارشیں جو ہیں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی، کیونکہ بارشوں کے ذریعے نائٹروجن جو ہے وہ پانی میں ڈائلیوٹ ہو کر نیچے آ جاتی ہے اور پودے نائٹروجن لیتے ہیں، جس سے یوریا کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ مسلسل اور شدید گرمی کی لہر کے بعد ہونے والی بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ جی یہ جو بارش آئی ہے الحمدللہ اس سے ہماری فصلیں اچھی ہوئی ہیں اور جو پانی کی کمی ہے یہ بھی پوری ہوئی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے ہماری فصلوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، پانی کی کمی بھی تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے کپاس، مکئی سب فصلوں کو نقصان ہو رہا تھا۔ اب ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ چند دن پہلے درجہ حرارت جو 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، اس بارش کی وجہ سے درجہ حرارت 24 سے 30 سینٹی ڈگری گریڈ تک رہ گیا ہے۔ اور ناظرین، حالیہ بارشوں کی وجہ سے لاہور شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور آج لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ہمارے نمائندے وقاص بھٹی اس وقت موجود ہیں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر چودھری اسلم کے ساتھ، ان سے جانتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور کا موسم کیا رہے گا۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی لاہور شہر کے موسم کی بات کریں تو لاہور شہر کا موسم بارش کی وجہ سے بہتر ہو گیا ہے اور لاہور شہر کا درجہ حرارت بھی نیچے آ گیا ہے۔ آج لاہور شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ میں اس ٹائم موجود ہوں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر چودھری اسلم صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں لاہور کا موسم کیسا رہے گا اور بارشیں کب سے ہوں گی۔ جی بالکل، جیسے بارشوں کی وجہ سے جو لاہور کا بھی ٹمپریچر کافی ڈراپ ہو گیا، آج جیسے آپ نے بتایا میکسیمم جو ہے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور جو صبح کا ٹمپریچر رات کا جو ہوگا صبح کے ٹائم ریکارڈ کرتے ہیں وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اور اس وقت جو لاہور میں نیکسٹ 24 آور میں شمال مغرب سے ہوائیں چلیں گی کوئی 20 کلومیٹر کی رفتار سے، اور موسم اگلے تھوڑے دنوں تک خشک ہوگا، بارش کا کوئی چانس نہیں ہوگا، لیکن جو اگلا اسپیل بارش کا ہے وہ مانسون جو ریگولر مانسون شروع ہوں گے وہ کوئی اس ماہ کے آخر میں ہوگا، اس سے پھر لاہور میں اچھی بارشوں کی امید ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، کراچی، میرپور خاص، ٹھٹھہ اور رحیم یار خان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت 43، مٹھی 42، نوکنڈی، لسپیلا، ٹنڈو جام، چھوڑ، ٹھٹھہ اور بدین میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کچھ مزید خبریں شامل ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام، ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم، جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ قارئین کریں ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ۔ آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔
ब्रेक के बाद नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर और यहाँ आपको बताएं यूक्रेन के सदर के एक मुशीर ने कहा है कि सेवेरोडोनेस्क और लिसिचांस्क में होने वाली लड़ाई नुक्ता उरूज पर पहुंच रही है। लुहांस्क के गवर्नर का कहना है कि रूस की अफवाज ने लिसिचांस्क के करीब मसीह 2 देहात पर कब्जा कर लिया है। रूसी अफवाज का कहना है कि शहर के जनूबी हिस्से में यूक्रेन के फौजी मुहासरे में आ चुके हैं। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन आज शुरू होने वाले सरबराह इजलास में यूक्रेन को रुकनियां देने की पेशकश करेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूसी हमले को हिटलर के रूस पर हमले जैसा करार दिया है। यूक्रेन के इलाके खार्किव पर रूसी फौज की गोलाबारी से 25 अफराद हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर गजा की पट्टी का मुहासरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। सलामती कौंसिल ने 9 जनवरी 2009 को एक करारदाद के जरिए गजा की पट्टी में फिलफौर जंग बंदी और वहाँ खुराक की मुस्तकिल और बाकायदा तरसील की शर्त रखी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफन दुजार्ज ने न्यूयॉर्क में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि फ़लस्तीनी मुहासरे के बायस मुफलिसी, बेरोजगारी की बुलंद शरह और दीगर अवामिल की बिना पर गजा की आबादी का 80% इंसानी इमदाद का मोहताज है। उन्होंने कहा कि 16 लाख मकीनों को फराह पानी और हिफ्ज़ाने सेहत की खदमात के लिए 51 करोड़ डॉलर्स की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास इस रकम का महज 25% है। उनका कहना था कि गजा मुहासरे के बायस मुफलिसी और बेरोजगारी की शरह मुसलसल बुलंद हो रही है। तर्जुमान ने कहा कि तमाम सियासी गिरोहों को मुसालिहत कायम करने और गजा समेत मकबूजा दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे की जायज़ और जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए जिदोजहद करनी चाहिए। सिर्फ काबिल अमल हल ही गजा के अवाम के मसाइब में कमी ला सकते हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तेहरान पहुंच गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरगेई लावरोव ने सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है, ताहम इस मुलाकात की तफसीलात जारी नहीं की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि लावरोव के दौरे का मकसद यूरेशिया इलाके और कागज़ के साथ ताउन को बढ़ाना है। लावरोव आज अपने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से भी मुलाकात करेंगे। लावरोव दौरे के दौरान ईरान के 2015 के जौहरी मुआहदे, दो तरफ़ा और तवानाई के ताउन को फ़रोग़ देने के साथ साथ बैनुल अक़वामी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि आलमी मुआशी बहरान से मुश्तरका तौर पर निमटना होगा। बीजिंग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि यूक्रेन का मसला पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ये हकीकत वाज़ेह हो गई है कि माशी पाबंदियां दो धारी तलवार हैं और सबके लिए तबाही लेकर आती हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि यूक्रेन का बहरान हम सब के लिए एक पैगाम है कि अब हमें जाग जाना चाहिए और ख़बरदार किया कि अपनी सलामती के हुसूल की ख्वाहिश फ़ौजी इत्तेहाद में तोसी और किसी दूसरे ममालिक की सलामती की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुआशी बहरान और सिक्योरिटी और दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर जोर दिया। बरतानिया में महंगाई में 9.1% इजाफे के साथ 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने खबरदार किया कि इससे भी बुरी सूरत हाल अभी आना बाकी है, क्योंकि तमाम G7 ममालिक में बरतानिया में अफराद ज़र की शरह सबसे ज़्यादा है। बरतानिया के दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मई की अफराद ज़र मार्च 1982 के बाद सबसे ज़्यादा थी। पाउंड स्टर्लिंग की इस साल अमरीकी डॉलर के मुकाबले में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसीज में से एक है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हो गई है। आलमी मंडी में बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $109.6 हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $104 फी बैरल पर आ गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से ईंधन पर आए टैक्स में 3 माह के लिए इस्तिस्ना देने के बाद कीमतों में कमी आई है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म रनिल विक्रमासिंघे ने कहा है कि कर्जों के बोझ तले दबी मुल्क की मईशत कई माह से जारी खुराक, ईंधन और बिजली की कमी के बाद तबाह हो गई है। पार्लियामान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को बिजली, गैस, ईंधन और खुराक की कमी से कहीं बड़े बहरानों का सामना है, जबकि मुल्क की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि सैरून पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर $70 करोड़ का कर्ज वाजिब अदा है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी मुल्क या तंजीम श्रीलंका को ईंधन देने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तक कि नकद अदायगी पर भी ईंधन नहीं मिल रहा। कुवैत के वली अहद ने पार्लियामेंट को तहरील कर दिया है और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया है। असम्बली और हुकूमत के दरमियान बजट इस्लाहात पर इख्तलाफात पैदा हो गए थे। इन इख्तलाफात के बायस कुवैती वली अहद ने असम्बली तहलील कर दी, जिसके मुताबिक नई असम्बली बनने तक ज़रूरी उमूर शाही फरमान के जरिए निपटाए जाएंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें और आपको बताएं वफाकी हुकूमत के मुश्किल मुआशी फैसलों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। 100 इंडेक्स इस वक्त 42,800 से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है।
ڈالر کے مقابلے میں روپیہ بھی مستحکم ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 207 اور 208 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز ڈالر 210 روپے سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ مجموعی طور پر ڈالر کی قدر میں 3 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے علی اصغر ارباب سے۔ علی اصغر ارباب، آج اسٹاک مارکیٹ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کراچی اسٹاک پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج جو ہے تیزی کا رجحان ہے، اور اس وقت جو 100 پوائنٹس انڈیکس ہے وہ 100 جو ہے وہ 400 سے زائد پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ اس کی ایک دو وجوہات ہیں کہ چین کی جانب سے جو ہے وہ 2.3 بلین ڈالر کا جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، ایک تو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہمارا طے ہونے جا رہا ہے، اور اس کی فائنل جو ہے وہ سٹنگ ہونی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے جو ہے ایک تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سب سے بڑی خبر، جو اچھی خبر آج مارکیٹ میں ہے، وہ یہ ہے کہ ڈالر کی جو قدر ہے وہ کمزور ہو گئی ہے اور روپیہ مستحکم ہو گیا ہے، اور ڈالر کی قدر میں 3 روپے کا جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے، اور یقیناً ایک یہ بہت اچھی اور پازیٹیو نیوز ہے ملکی اکانومی کے لیے۔ اور اس وقت جو ڈالر 208 اور 207 کے درمیان ہی ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ کل جو ہے ڈالر کے مقابلے میں جو روپیہ جو تھا وہ 210 روپے سے زائد ٹریڈ کر رہا تھا۔ تو اس کی یہی وجوہات ہے کہ مطلب جو چین کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے 2.3 بلین ڈالرز کا، اس کا معاہدہ ہو چکا ہے گورنمنٹ کے جو ایفرٹس کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو ہے ایک فائنل ہماری جو سٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور وہ ایگریمنٹ بھی فائنل مراحل میں ہے۔ تو اس کے جو ہے ماہرین جو اکنامسٹ کا کہنا ہے کہ اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تیل کی قیمتیں بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ سارے 3-4 جو ہے اسپیکٹس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم ہوئی ہے، ڈالر ویک ہوا ہے، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس میں تیزی کا رجحان آج دیکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ علی اصغر ارباب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں جاری ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے نمود مسلم سے۔ نمود، آگاہ کیجیے گا آج کے ایجنڈے کے حوالے سے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت جاری ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے نمود مسلم سے۔ نمود مسلم، آج کے اجلاس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں خاص طور پہ جو بجٹ اجلاس کی جو کارروائی ہے وہ جاری ہے۔ ارکان جو ہیں اپنے جو خاص طور پہ بجٹ پہ تجاویز ہے اس پہ بات کر رشید احمد خان نے آج جو ہے تقریر کا آج آغاز کیا کہ جب اجلاس قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو سب سے پہلے سابق وزیر اعظم آصف علی زرداری کی والدہ اور جو فاروق ستار ہیں جو کہ رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان کی والدہ کے لیے دعا کروائی گئی۔ یہ دعا جو ہے مولانا عبدالاکبر چترالی نے کروائی۔ اس کے بعد مولانا عبدالاکبر چترالی نے ہی کہا کہ آئی ایم ایف سے ملنے والا جو قرضہ ہے کیا اس سے حکومت بتا سکے گی کہ عوام کو کیا کیا سہولتیں دی جا سکیں گی، جبکہ محسن داوڑ نے جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کے، اس کے حوالے سے بات کی کہ ابھی تک وہ اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ارکان ہیں انہوں نے جو مہنگائی پہ جو بات کر رہے ہیں اس میں ساری کی جو اہم بات ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہ عوام کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے اور زرعی جو اصلاحات ہیں اس کو کیسے کیا جائے اور زراعت کے فروغ کے لیے کیسے اقدامات کیا جائیں، یہ تجاویز دی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ نمود مسلم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پبلک سروس ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد اچھی طرز حکمرانی اور ترقی کے عمل میں عوامی خدمت کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے تقدس کو اجاگر کرنا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے ذیشان علی بھٹی۔ کسی بھی ملک میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، کوئی قدرتی آفت ہو یا پھر وبا آ جائے تو عوامی خدمت سے سرشار سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں شہریوں کی مدد کے لیے میدان میں نظر آتی ہیں۔ کمیونٹی کے لیے خدمت اور ترقیاتی عمل میں عوامی خدمت کے نمایاں کردار ادا کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 20 دسمبر 2002 کو قرارداد منظور کرتے ہوئے 23 جون کو ہر سال پبلک سروس ڈے منانے کا فیصلہ کیا تھا۔
रवां बरस इस दिन को कोरोना वबा से वापसी और पायदार तरक्की के हदफ को पूरा करने के लिए शराकतदारी को बढ़ाने की थीम से मनाया जा रहा है। Today, as we honor these essential workers and so many more, we must also reflect on how to better protect, recognize and invest in their well-being as we build back better together. We are all deeply indebted to you for your remarkable acts of service to humankind. दुनिया भर में कोरोना वबा के दौरान रोजमर्रा मामूल जिंदगी को बहाल रखने के लिए किरदार अदा करने वालों को अक़वाम मुत्तहिदा ने खराज तहसीन भी पेश किया। इस दिन की पहचान और अवामी खिदमत की कदर को तक़वियत देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 2003 में UN पब्लिक सर्विस अवार्ड्स प्रोग्राम का भी आगाज किया। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।